اسٹیبلشمنٹ کتنی طاقتور، موجودہ یا ماضی کی حکومتوں پر کتنا اثر و رسوخ رہا؟ جارحانہ ٹویٹ اور بیانات، کیا عمران خان کا نقصان ہی نقصان؟ پی ٹی آئی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ۔ انصار عباسی کا کالم نگار انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کی بات جب چلی تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اگر ان مذاکرات کو کامیاب ہونا ہے اور اس سے تحریک انصاف نے اپنی سیاست کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنی ہے تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ عمران خان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کو خاص طور پر فوج اور فوج کی اعلیٰ قیادت پر حملوں سے روکنا پڑے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ عمران خان خاموش رہ سکے، نہ ہی ان کا سوشل میڈیا رکا۔ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اپنی پرانی ڈگر پر ہی چلا اور ان کے ایک ٹویٹ نے مذاکرات کے ماحول اور اس کے مستقبل کے بارے میں سنگین شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ خان صاحب نے جب مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی تو پھر ایسے جارحانہ ٹویٹ اور بیانات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو کسی عام شخص کو بھی معلوم ہے کہ اگر عمران خان فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے اپنا رویہ نہیں بدلتے تو پھر مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان نہیں رکے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، جس کا حکومتی کمیٹی نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ حکومت تو بے بس ہے، اس کے تو اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اس پر حکومتی کمیٹی کے ایک اہم رکن کا کہنا تھا کہ حکومت کے اختیار میں جو کچھ ہے یہ معاملہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ جب حقیقت یہی ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کے درمیان ایسے مذاکرات کی کامیابی کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف فوج سے اپنی لڑائی کو ختم کریں؟ اسٹیبلشمنٹ کتنی طاقتور ہے یا اس کا موجودہ حکومت یا ماضی کی حکومتوں پر کتنا اثر و رسوخ رہا، یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ بھی سب مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کلیدی ہے، تو اس کے باوجود عمران خان کیوں ایک ایسے عمل کا حصہ بن رہے ہیں جس سے ہائبرڈ نظام ہی مضبوط ہو رہا ہے اور سیاستدانوں کے لیے سپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ پہلے تو خان صاحب اپنے سیاسی حریفوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ کہتے تھے بات تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوگی کیونکہ موجودہ حکومت تو محض کٹ پتلی ہے۔ اب جب کٹ پتلیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ پر حملے جاری رکھ کر کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یا تو عمران خان اپنے اس غصے پر قابو پانے پر مکمل طور پر بے بس ہیں جس نے انہیں اور ان کی سیاسی جماعت کو اس حال پر پہنچا دیا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کر وہ فوج کو اپنے حق میں جھکا سکتے ہیں۔ تو یہ تجربہ تو انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال سے کر لیا اور اس سے ان کا نقصان ہی نقصان ہوا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر اتنا آگے جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ناراض ہو جائے جس کا فائدہ تحریک کو ہو سکتا ہے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تحریک انصاف کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی بالخصوص گزشتہ 2-2.5 سال کی الزامات، انتشار، جلاؤ گھیراؤ، فوج سے ٹکراؤ، ملکی معیشت پر حملوں کی منفی سیاست کو خیر بات کہہ کر اپنے لیے پولیٹیکل سپیس پیدا کرے۔ اس منفی سیاست نے سب سے بڑا نقصان تحریک انصاف کا ہی کیا اور عمران خان کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بنا۔ اب بھی موقع ہے کہ عمران خان اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ اگر وہ خاموش ہوتے ہیں تو مذاکرات سے تحریک انصاف اور عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اور تحریک انصاف اور عمران خان کو اگر کوئی رعایت ملے گی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ضرور شامل ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی سیاست کے مستقبل کے لیے راستہ ہموار کریں۔